الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے سورۃ الفاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ قرآن پاک کی سب سے پہلی سورت ہے جو ترتیب کے لحاظ سے سورۃ البقرہ سے پہلے ہی آئی ہے، اور پہلی مکمل ہونے والی یعنی مکمل نازل ہونے والی سورت بھی سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس کا تعارف ہم کل دیکھ چکے ہیں، آج ہم دیکھیں گے تفسیر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم لفظی ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور رحیم نہایت رحمت کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت کرنے والا ہے۔ بسم اللہ قرآن مجید کی ہر صورت کی ابتدا میں ہے، اور ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہاں پر ہمیں حدیث مبارکہ میں ترغیب دی گئی ہے کہ ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر نیک کام کی ابتدا بسم اللہ سے کریں، اور پھر الرحمن الرحیم جو بہت مہربان ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت کے شروع میں ہے، اور اس کی پہلی آیت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمد، اب ہم لفظی ترجمہ پہلے دیکھیں گے اس آیت کا۔ الحمد سب خوبیاں، للہ اللہ کو ہیں، ربی جو رب ہے، العالمین سارے جہانوں کا، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ تو الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ یعنی حمد اور شکر میں فرق کیا ہے؟ کیوں کہتے ہیں؟ حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے لیے اور کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ عز و جل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ہم 3 فضائل دیکھیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، وہ کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الذکر والدعا کی روایت ہے۔ اور دوسری ہم روایت دیکھیں گے حدیث مبارکہ کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ اور یہ ابن ماجہ کی کتاب الادب کی روایت ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہم دیکھیں گے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے، یعنی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ ابن ماجہ کی کتاب الادب کی روایت ہے۔ تو حمد کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں شرعی حکم کیا ہے۔ خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد سنت ہے، حرام کام کے بعد حرام اور بعض صورتوں میں کفر ہے۔ اور للہ، الحمدللہ ہم پھر پڑھتے ہیں للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے، اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عظمتیں حیران ہیں، جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں اور جو عظمتوں والا ہے، اور تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی ہے وہ ذات کہ مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے، اور رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لفظ رب کے کئی معنی ہیں، جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہیں۔ اب اگلی آیت دیکھیں گے، آیت نمبر 3 ہے، اور اگر بسم اللہ کے علاوہ پڑھیں تو آیت نمبر 2 ہے۔ تو الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، یعنی بڑا مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ تو یہاں دو نام ہیں، الرحمن بھی اور الرحیم بھی ہے۔ یہی دو نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان کا معنی ہے نعمتیں عطا کرنے والی وہ ذات جو بہت زیادہ رحمت فرمائے، اور رحیم کا معنی ہے بہت رحمت فرمانے والا۔ تو حقیقی طور پر نعمت عطا فرمانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، اور وہی تنہا ذات ہے کہ جو اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں فرماتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جو بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے پر اپنی رحمت کا بدلہ طلب نہیں کرتا، اور ہر چھوٹی بڑی ظاہری باطنی جسمانی روحانی دنیا کی اور آخرت کی، یعنی دنیوی اور اخروی نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اور دنیا میں جس شخص تک جو نعمت بھی پہنچتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی سے ہے، کیونکہ کسی کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کرنا، رحم کرنے پر قدرت دینا، نعمت کو وجود میں لانا، دوسرے کا اس نعمت سے فائدہ اٹھانا، اور فائدہ اٹھانے کے لیے اعضاء کی سلامتی عطا فرمانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ نعمتیں تو بے شمار ہوتی ہیں۔ جیسے کسی کے گھر میں ہر چیز موجود ہو، کھانا پینا بھی، سب کچھ بے شمار نعمتیں، لیکن اب کھانا ہے، اب اس کھانے کے لیے وہ اس کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ اس کھانے کو استعمال کر سکے، تو یہ نعمت مکمل تو نہ ہوئی نا۔ پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعضاء کی سلامتی بھی عطا فرماتا ہے تاکہ انسان نعمتوں کو استعمال بھی کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت دیکھ کر گناہوں پر بے باک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رب العالمین کے بعد اپنے دو اوصاف یعنی رحمان اور رحیم بیان فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس سے سننے اور پڑھنے والے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے دو اوصاف رحمان اور رحیم ذکر کر دیے، جس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی ترغیب ہے۔ یوں ترغیب اور ترغیب دونوں کا بیان ہو گیا تاکہ بندہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی طرف اچھی طرح راغب ہو اور نافرمانی کرنے سے
رکنے کی کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، گناہوں کو بخشنے والا، توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ میرے بندوں کو خبردار کر دیں کہ بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر۔ یہ سورۃ مومن کی آیت نمبر 3 ہے کہ گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑے انعام عطا فرمانے والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف پھرنا ہے بے شک۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مومن جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا عذاب ہے تو کوئی بھی اس کی جنت کی امید نہ رکھتا، اور اگر کافر جان لیتا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنی رحمت ہے تو اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہوتا۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ امید اور خوف کے درمیان رہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت دیکھ کر گناہوں پر بے باک نہ ہو، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے عذاب کی شدت دیکھ کر اس کی رحمت سے مایوس ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان امید اور خوف کے بین بین ہے۔ اور کسی کو رحمان اور رحیم کہنے کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو رحمان کہنا جائز نہیں، جبکہ رحیم کہا جا سکتا ہے، جیسے ہم نے بسم اللہ میں دیکھا کہ رحمان کے ساتھ عبد لگانا چاہیے، یعنی عبد الرحمن، اور رحیم، اور کسی کا نام اگر عبد الرحمن ہے تو اسے رحمان کہہ کر مخاطب بھی نہیں کرنا چاہیے عبد کے بغیر۔ اور رحیم جو ہے اس کو ہم یعنی رحیم کسی کو بلا سکتے ہیں، ورنہ تو عبد الرحیم بھی بہت بہترین ہے، یعنی جیسے نام رکھا جائے ویسے ہی بلایا جائے۔ اور اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا، تو جزا کے دن کا مالک، جزا کے دن سے مراد قیامت کا دن ہے کہ اس دن نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کو ثواب ملے گا اور گناہ گاروں اور کافروں کو سزا ملے گی، جبکہ مالک اسے کہتے ہیں جو اپنی ملکیت میں موجود چیزوں میں جیسے چاہے تصرف کرے، یعنی اس کو اختیار حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگرچہ دنیا و آخرت دونوں کا مالک ہے، لیکن یہاں قیامت کے دن کو بطور خاص اس لیے ذکر کیا تاکہ اس دن کی اہمیت دل میں بیٹھے۔ اس دنیا کے مقابلے میں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اس دن کسی کے پاس ظاہری سلطنت بھی نہیں ہوگی جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں لوگوں کو عطا فرمائی تھی۔ اس لیے یہاں خاص طور پر قیامت کے دن کی ملکیت کا ذکر کیا گیا کہ مکمل طور پر ملکیت جو ہے اس دن صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہوگی، اور کوئی اللہ تعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا۔ اور اب یہاں تک آج ہم دیکھیں گے، آگے انشاءاللہ ہم کل ایاک نعبد و ایاک نستعین سے دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کا سچا فہم عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے پڑھنے کو سننے کو قبول و منظور فرمائے، کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ یا اللہ اے ہمارے پاک پروردگار، ہم تیرے ہی بندے ہیں، اے اللہ ہم تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، اے اللہ ہماری حمد و ثنا کو قبول و منظور فرما لے، اے اللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی آپ نے ہم پر احسان اور انعام فرمائے ہیں، اے اللہ اپنے انعامات کو، احسانات کو ہماری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی عالم قبر میں اور عالم برزخ میں ہمارے شامل حال رکھیے گا، پھر عالم آخرت میں بھی اپنے خصوصی رحم و کرم سے ہم سب کو نوازیے گا، اور اپنی رضا کے مقام یعنی یا اللہ اے پیارے اللہ جو تیری رضا کا مقام ہے، جو تیری جنت ہے،
वो जन्नत हम सबका ठिकाना बना दीजिए। आमीन या अल्लाह। हमें उन लोगों में शामिल फरमा लीजिए जो तेरा खौफ रखते हैं। या अल्लाह उनमें शामिल फरमा दीजिए जो तुझसे मुलाकात का शौक़ रखते हैं। या पाक अल्लाह हमें ऐसे लोगों में शामिल फरमा दीजिए जो तुझे पसंद हैं, जिनसे तू राज़ी होता है। या अकरमल अकरमीन या अरहमर राहिमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर बीमार को शिफाया भी नसीब फरमा दे। हर बे औलाद के लिए दुआ है या पाक अल्लाह तू रहमान रहीम है, सारे ख़जाने तेरे पास हैं। हर बे औलाद को तू नेक और साले औलाद अता फरमा। या पाक अल्लाह जिन बच्चियों की शादियां नहीं हो रही, कोई रिश्ते अच्छे नहीं हो रहे, या अल्लाह तू उनका वकील और कफ़ील बन जा, आसानियाँ पैदा फरमा दे। बच्चों के इम्तहानात में कामयाबियाँ नसीब फरमा दे। किसी का कर्ज़ है तो उतर जाए। या पाक अल्लाह किसी के कारोबार में तरक्की नहीं हो रही, या अल्लाह तू फरमा दे। या पाक अल्लाह ए अल्लाह हमारी हर हाजत को तू जानता है, सबको पूरा फरमा दे। और बार बार हज और उम्रे की हमें तौफीक नसीब फरमा दीजिए। या पाक परवरदिगार ए अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा लीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।